اور یہ الاسکا اسٹیٹ میں ہے، اور یو ایس نیوی، جس طرح ابھی برمان صاحب نے بتایا، یو ایس نیوی، ایئر فورس اور یہ یونیورسٹی مل کے کر رہے ہیں. ایک شاید اس میں اور آرگنائزیشن بھی ہے جو ان کی کولیبریٹر ہے. جی ایئر فورس جو ہے، یو ایس ایئر فورس، ایئر فورس، نیوی اور الاسکا یونیورسٹی، 3 جو ہوئے، ایک شاید کوئی اور ہے. تو یہ کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اس ایسے کسی پروجیکٹ کے ہونا کوئی اب یعنی کہ بعید از امکان یا بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم مشتری پہ جا رہے ہیں تو یہ کون سی عجیب بات ہے کہ یہاں سے لے کے مشتری تک کے راستوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہوگی. وقت بہت کم ہے، اور انشاءاللہ بقیہ پروگرامز میں بھی کبھی بات ہوگی اس حوالے سے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا روشن صاحب کہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے ہارپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پھر ریسرچ پروگرامز کے حوالے سے بات کی ہے، آپ نے دجال کا ذکر کیا ہے، کیا یہ ساری اس دوران جو سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں ڈیزاسٹرز ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، کہیں یہ اس دور میں دجال ہی کی طرف سے تو نہیں ہے یہ سب کچھ؟ یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا اسی کا حصہ تو نہیں؟ جی طاہر صاحب، ہارپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے بالکل اپنی جگہ یہ بھیجا ہے. ٹیکنالوجی بالکل موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا اپلائی کیا جا سکا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ ابھی پیچھے اگر کیلیفورنیا کی اگر آپ آگ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر لگنے والی آگ، اگر ہارپ ٹیکنالوجی اتنی اپلائیڈ ہے، اتنی ایکٹیولی اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ فوراً آگ کیوں نہیں بجھائی جا سکتی؟ اس میں تو کوئی مین میڈ جو معاملات بھی ہیں وہ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ یہ ایک کوسچن ہے اس کے اوپر کہ ہارپ ٹیکنالوجی فل سوئنگ کیوں نہیں استعمال اس کو کیا نہیں چاہ رہا. یہاں پہ آپ کی قطع کلامی کروں گا کہ ایک طرف آگ کا لگنا ہے، دوسری طرف بجھنا کی اب جو لگنا ہے، بجھنے کی بات اگر مثلا یہ ریڈیشن میں جو آرپ کے ذریعے انٹرونشنز ہیں، فرض کریں اگر ان انٹرونشنز میں کوئی امبیلنس کریٹ ہوا اور اسے آگ لگنے کی بات ہی نہیں، میں بجھ جانے کی بات کر رہا ہوں. کئی روز تک، کئی مہینوں تک آگ رہتی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کو وہاں پہ کیوں نہیں یوز کیا جائے؟ کیوں اپنے اتنے قیمتی جنگلات، اور پھر لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، گھر تباہ ہوتے ہیں. ایک دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جاپان کا ڈیزاسٹر ہم جہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز ڈیزاسٹر آ گیا. ابھی عارف صاحب جو بتا رہے تھے کہ زلزلہ ہوا، اس کی پیشنگوئی ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد جو سونامی کی لہریں زلزلے سے اٹھتی ہیں، زلزلے اور سونامی کے درمیان جو ٹائم ہے، جو وقت لوگوں کو مل جاتا ہے، چونکہ جاپان میں فوراً انہوں نے وارننگ جاری کر دی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی ہے، لیکن ابھی تک سو فار ڈیتھ ٹال جو ہے وہ ہے 14,000 کے قریب ہے. تو لوگ، گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، گاڑیوں سے نکل گئے، بلڈنگوں سے نکل گئے، یہ ساری چیزیں ہو گئیں. یہ ٹائم جو ہے بیچ میں سونامی اور زلزلے کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ ایک بڑا میٹر کرتا ہے اس میں، کہ وہ جیسے بتا رہے تھے عارف صاحب کہ ایسی کنسٹرکشن کر کے بچا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ یہ جو دجال کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں قرآن حدیث میں، تو اس میں کافی نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دجال جو ہے اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ اس وقت جو سپر پاور جو بھی ہے دنیا کا، وہ جو چاہتا ہے دنیا میں خود کروا لیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے کروا لیتا ہے. اس کو خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پھر بھی اسی میں آتا ہے. یہ اس جو قرآن پاک اور حدیث میں جو پریڈکشن ہوئی ہے اس کی، یہ وہی چیز ہے. تھینک یو. ہمارے ساتھ حبیب الرحمان صاحب ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی روشن مغل صاحب کی اس بات پہ مجھے بالکل کہ وقت کا تعین بہت اہم ہوتا ہے. جی میں ایک مطلب پریکٹیکل تجربہ کی بات ہے. افغانستان پہ جب حملہ ہوا تو یہ 8 اکتوبر کا تھا اور صبح 9 بجے کا تھا، اور ہیومن ایکٹ تھا، اور سب نے دیکھا سپر پاور نے حملہ کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. تاریخ 8 اکتوبر صبح 9 بجے. اور پھر کشمیر میں جب آتے ہیں تو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ پھر 8 اکتوبر ہے، پھر صبح 9 بجے ہے، پھر زلزلہ ہوتا ہے. کیا یہ نیچرل، یا اگر ہے تو نیچرل ایکٹ وہاں ہیومن ایکٹ کے ساتھ میچ کر کے ایک دن میں، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں، اور وہ بھی قدیم ترین جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کے مطابق 8 اکتوبر کو ڈومس ڈے کہتے ہیں. اسی دن کیسے ہوا؟ اسی دن عاد کو سزا ملی تھی. اب قرآن کریم تو واضح کرتا ہے کہ توریت کی اس جو آیات جس کو یہ عاد کو اس دن سزا ملی تھی، تو سزا ملی تھی کہ 7 راتیں اور 8واں دن ان پر ریح سرسر چلی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب جب امت محمدیہ کی بات آتی ہے تو وہ طاقتیں جو عاد و سمود کو اپنے سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ جی ہم امت محمدیہ کو انہی تاریخوں میں وہی سزا دیں گے جو ہمیں سزا ملی. اب وہ اس کیلنڈر کے مطابق اس ڈیٹ کا تعین کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یار یہ ڈیٹ کا تعین کر کے پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ہی ڈیٹ میں اللہ پاک اور امریکہ کا ایکٹ ایک ہی وقت ایک جیسا ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں زلزلہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے تو وہی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں کوریج کرتا رہا ہوں.
مگر جب دریائے جہلم سے اس پر آتے ہیں تو تباہی دریائے جہلم سے اس طرف جاتے ہیں تو کوئی مکانوں کو غزنت نہیں. کیا قدرت کے زلزلے اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ جی ڈیمارکیشن ہوتی ہے کہ ادھر سے اس طرف نہیں ہوگا, ادھر سے اس طرف میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بے شمار سوالات ہیں کہ اس وجہ سے سونامی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ اس پر تقریباً یہ چیز متفقہ تو نہیں کہہ سکتے, مگر اکیڈمک بہت بڑی بحث چل پڑی ہے. ہیٹی پہ جب زلزلہ آیا تو ہیٹی کے صدر نے کہہ دیا جی ہارپ کے ذریعے سے مجھے تباہ و برباد کر دیا گیا, جی کہہ دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یار بات ہے کہ انسانیت کو اس ظلم سے روکنا مقصود ہے, کہ انسانیت کو اس وقت جاگ لینا چاہیے کہ جی ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ, اور ہر ایک چیز کو ہم یہ کہہ کے, خاص مذہبی حوالے سے میں بات کروں گا, لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کی بات یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم خود واضح کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین یعنی بحر اور بر اور بحر فساد آ گیا اس لیے کہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی ہے. اب ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ دے رہا ہے, انسان کی ہیومنٹ کی طرف اشارہ دے رہا ہے, ایدی الناس کہتا ہے, ایدی اللہ نہیں کہتا. اب قرآن کریم کی دوسری آیت کو دیکھیں, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. انہوں نے مکر چلی, خفیہ تدبیر کی, سازش کی, اور بڑی کمال کی چال چلی. اللہ کے پاس اس کی چال کا توڑ موجود ہے, اگرچہ ان کی چال اتنی بلا کی چال تھی کہ وہ دی ماؤنٹین الجبال میں زلزلہ لانا چاہتے تھے. قرآن میں بتا رہا ہے کہ یار یہ پاسبل ہے, قرآن میں بتاتا کسی ہے مخصوص پہاڑی یہ پاسبل ہے کہ پہاڑوں میں وہ زلزلہ لا سکتا ہے. تو اس لیے ہر صرف پہاڑوں میں نہیں زلزلہ, یہ اس الجبال سے یہ مراد ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی مخصوص کسی پہاڑی علاقے کا ذکر ہے, ہائے وہاں ہو چکا ہے یا اب ہونا ہے. جی یس. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کائنات کو توازن برقرار رکھنے کے لیے اب انسانیت کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اور اس کائنات کے اندر جو دخل اندازیاں شروع ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے, دجال کی فورسز کی طرف سے یہ چیز اب کیا ہے, دجال کیا چیز ہے, بہت اچھی بات کی. دجال اس تمام برائی کی لیڈرشپ کا نام دجال ہے, اور اس کے مقابلے میں اچھائی کی لیڈرشپ کا نام مہدی ہے. مہدی اب دجال اور مہدی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یعنی برائی کا, یعنی جس کو آپ ہنٹنگٹن نے کلیش آف سویلائزیشن کا نام دے کے بہت پھیلانے کی کوشش کی, ایکچولی دیکھا جائے تو ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے, اور ورلڈ پاور اپنی قوت کے ذریعے سے اس ٹکراو کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے. مگر بات یہ ہے کہ اس توازن کو برقرار رکھنا پھر بھی انسانیت کی ضرورت ہے. اب انسان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. مثلا اب الحمد شریف ہم پڑھتے ہیں, ہر کوئی پڑھتا ہے, اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کیا قرآن کریم اشارہ دے رہا ہے, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق, اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, انعام یافتہ لوگ ہیں, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں کون ہے, مغضوب علیہم ہے. صاف پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہود مغضوب علیہم ہیں, اور ظالین نصارہ ہیں. اب انعام تو علیہم ہونے کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے ہم پر لازم ہے کہ ہم نصارہ کو بھی بتا دیں کہ جی تمہیں گمراہ کر دیا گیا ہے, تمہارے عقائد کو بگاڑ دیا گیا ہے, تم سے مذہب لے کے تمہیں کچھ اور چیزیں دے دی گئی ہیں. سمجھا کرو تمہارے پیچھے کون ہے, اس خاطر کون اصل طاقت کون ہے, ان کو بتانا بھی ضروری ہے. اور یہی چیز مہدی آ کے کرے گا, اور یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کرے گا کہ نہیں جی یہ مجھے کوئی نہیں. بہت شکریہ. اور یقیناً پروگرام کا وقت بہت کم تھا, اس وجہ سے جو ہے اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, دجال کے حوالے سے, امام مہدی کے حوالے سے بہت شکریہ. اور اپنے مہمانوں کا جو ناظرین ہمارے پروگرام میں آج شامل تھے, گفتگو کر رہے تھے جاپان میں آنے والا زلزلہ حقیقت کیا ہے, اور کوئی بھی زلزلہ ہو, کوئی بھی سونامی ہو, وہ انڈونیشیا یا ملائیشیا کا بانڈے آچے ہو, یا اس کے علاوہ کترینا ہو, یا پھر ابھی جاپان کی صورتحال. لیکن قرآن کی بہت ساری آیات سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ عز و جل نے انسان کے لیے بنائی ہے, اور اسی کے لیے کہہ دیا ہے کہ تم نے اس کو مسخر کرنا ہے, اور انسان نے اس کو مسخر کرنا ہے. تمام علوم انسان کے لیے ہیں. علم دینے والا اللہ ہی ہے, اور ان علوم پہ عمل کرنے والا انسان ہے. اب انسان شیطانی انداز میں عمل کرتا ہے یا پھر انسانی انداز میں عمل کرتا ہے, یہ بھی انسان تک ہی ہے. سو دو طاقتیں ہر وقت کائنات میں موجود رہتی ہیں, اور ایک برائی کی طاقت ہے اور ایک نیکی کی طاقت ہے. کائنات میں اس وقت نیکی کی طاقت اور برائی کی طاقت آمنے سامنے ہر دور میں رہی ہے. اگر ہم جاپان کے زلزلے کی سونامی کی بات کریں تو اگر ہم اس کو ہارپ ٹیکنالوجی کا کہہ دیں کہ اس ذریعے سے یہ لایا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کہیں موجود ہیں اور وہ اپنے عمل کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو پھر اسی طرح جس طرح حبیب الرحمان صاحب نے بات کی کہ انسانوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا دجال کی فورسز کے خلاف, شیاطین کے خلاف,
اور بات اس پہ ہوگی آئندہ مختلف پروگرامز میں کبھی، اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پروفیسر ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، ان کے ساتھ روشن مغل صاحب سینئر جرنلسٹ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، حبیب الرحمان چترالی صاحب آپ AJK TV کے GM آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس جو آج کے پروگرام میں ہم نے موضوع بیس تھا اس حوالے سے ہارپ ٹیکنالوجی اور پھر جاپان میں آنے والے زلزلے کی حقیقت کیا، یقیناً اس حوالے سے تمام لوگ بھی ریسرچ کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر کبھی پروگرام ہم نے کیے اس حوالے سے تو یقیناً ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی لائیو پروگرام میں شامل ہوں گے. طاہر چغتائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.